اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہوتے ہیں پیغمبر. کسی بھی زاویے سے اور کسی بھی پہلو سے نبی کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا. نہ اس کے وجود میں کوئی نقص ہوتا ہے، نہ اس کے اخلاق میں، نہ اس کے کردار میں، کسی بھی پہلو سے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہوتا. اور ضمناً یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا غیب دانی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کر رہے تھے اس وقت نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے جوتے کے کسی گوشے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے. اللہ کے فرشتے کی اطلاع کے ذریعے سے معلوم ہوا اور اطلاع کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا. معلوم ہوا کہ سب کچھ جاننے والی ذات ہر آن، ہر زمان اور ہر مکان میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات، اللہ کے سوا ہر وقت، ہر زمان اور ہر مکان سے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. آپ جانتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ عفیفہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی. یہ بات آپ نے زندگی میں ہزاروں بار سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. انسانی تاریخ کا بڑا معروف واقعہ ہے. ایک غزوے سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. اس موقع پر اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ مختلف سفروں میں کسی نہ کسی بیوی کو، کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ رکھتے تھے. یہ نبی کی حکمت ہے، نبی کی فراست ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس غزوے میں غزوہ بنی مصطلق، ایک قبیلہ تھا بنو مصطلق، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے واپس آئے. راستے میں پڑاؤ کیا. طریقہ یہ ہوتا تھا سفر کا کہ ام المومنین، امہات المومنین جو بھی ہوتی کسی نہ کسی اونٹ پر وہ سوار ہوتی. پردے کا حکم آ جانے کے بعد پردے کے ساتھ بیٹھتی تھی. جہاں پڑاؤ کا حکم ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، اونٹ بٹھایا جاتا تھا، ام المومنین نیچے اتر جاتی تھی. باقی صحابہ اکرام فاصلے پر ہوتے تھے. پردہ لگا لیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے. اتفاق کی بات کہ اس موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر جو عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان سے ایک ہار لیا ہوا تھا مستعار، وہ ان کے پاس تھا، پہنا ہوا تھا. اس سفر میں جب وہ پڑاؤ کیا اتفاق سے وہ ہار کسی ذریعے سے دھاگا کمزور ہوگا، وہ ٹوٹ کر گر گیا. اچانک جو ان کو خیال آیا کہ ہار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا. خود اس ہار کو ڈھونڈتی رہی. قضاء حاجت کے لیے ذرا فاصلے پر گئی تھی، وہ ہار جب وہاں نہ پایا تو اس کو ڈھونڈتی رہی. اس کے ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ گیا. پیچھے سے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید آ کر بیٹھ گئی ہوں گی.